الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ حضرات محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلی آیت جس کے متعلق اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کی آیات میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں لین دین میں سمجھائی ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اہل ایمان جب بھی تم لین دین کرو تو 3 کام ضرور کرنا۔ نمبر 1 لکھ لو، نمبر 2 مدت طے کر لو، نمبر 3 گواہ بنا لو۔ یہ ہر صورت انسان اگر اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں یہ 3 کام کر لے گا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی معاملے میں اسے ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان نہیں لکھ سکتا، سفر کے اندر ہے، یا معاملہ ایسا ہے لکھنے والا کوئی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 4تھا معاملہ بتلایا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہ کوئی لکھنے والا کاتب بھی نہیں پاتا، معاملہ کرنا ہے، یہاں کیا کرے؟ کہا فرحان مقبوضہ، کوئی چیز رہن رکھ دے، یعنی جو قرض لے رہا ہے یا معاملہ کر رہا ہے وہ کوئی چیز رہن رکھ دے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اس کی چیز کی سیفٹی ہو جاتی ہے کہ یہ واپس کرے گا تو رہن کی چیز واپس مل جائے گی، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی شہادتی ہے اور نہ لکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں رہن رکھ لینا، اور یہ اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے تاکہ انسان دونوں پریشانی سے بچ جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر میں گیا ہوا ہے انسان، یا سفر میں نہیں بھی ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کیا، کوئی گواہ نہیں ہے، وہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں، اس لیے اولاد اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میرے بابا نے کوئی معاملہ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ نہ تو لکھا ہوا ہے نہ اس پہ گواہ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر چیز رہن رکھی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی رہن رکھ کے یہ چیز لی تھی۔ تو یہاں رہن کے متعلق قرآن میں جو حکم آیا وہ سفر میں آیا ہے، لیکن انسان حضر کے اندر بھی رہن کا معاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی زرہ رکھ کے ایک یہودی سے قرض لیا تھا۔ تو انسان اگر ایسا بھی کر لے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو چیز گروی رکھی جائے اگر تو وہ جاندار ہے، دودھ دینے والی ہے، یا اسے چونکہ چارہ کھلانا ہے تو جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے وہ اگر دودھ اس کا لیتا ہے تو چارہ بھی دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وہ گھوڑا ہے یا کوئی سواری ہے تو اسے چارہ دینا ہے تو اس سے کوئی کام لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے متعلق علماء کہتے ہیں اگر وہ زمین رہن رکھتا ہے
تو جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی اس زمین پہ کاشت کر لیتا ہے یا وہ مکان ہے تو اسے کرائے پہ دے دیتا ہے تو وہ اسے واپس دینا ہوگا، یا اس زمین کا ٹھیکہ دینا ہوگا کہ اس نے جو اسے استعمال کیا ہے. یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ پنڈی سے شروع ہوا تھا، اب یہ پورے پاکستان میں سرطان کی طرح پھیل رہا ہے کہ مکان یہاں پہ ایک انسان اپنے رہنے کے لیے جس کا اپنا نہیں ہوتا وہ کرائے پہ لیتا ہے. لیکن پنڈی میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو بہت ہی گنونا اور گندا معاملہ ہے. وہ ہے 10-20 لاکھ روپیہ اسے دے دیتے ہیں، اس مکان کا کرایہ کوئی نہیں. جب وہ خالی کریں گے تو وہ پیسے واپس دے دیں گے، وہ اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ کار اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ گروی رکھنا نہیں ہے. ہاں جس طرح لوگ ایڈوانس لے لیتے ہیں وہ بطور ضمانت ہوتا ہے کہ اگر یہ جاتے ہوئے کوئی نقصان کر جائے تو اپنے نقصان کا ازالہ اس پیسے سے کر لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کوئی لکھنے والا نہ پائے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو کوئی چیز رہن رکھ لے اور وہ اس کے قبضے میں ہو. وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں لے جاؤ. جس طرح ہم اپنے خرید و فروخت میں سودا اعتماد پہ دے دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں پیسے دے دے گا. تو کہا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی بعض پہ اعتماد کرتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر جس بندے نے وہ پیسے دینے ہیں وہ اس امانت کو واپس لٹائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرے. ہم پیسے دینے ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا جس بندے نے پیسے دینے وہ شرمندہ بیچارہ ہوتا تھا، ڈرتا تھا کہ میں اس کے سامنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، وہ مجھ سے مانگ لے گا تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے. لیکن آج کیفیت یہ بنی ہوئی ہے جن بیچاروں نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زبان سے ایسی بات نکل گئی تو یہ مکر نہ جائے. یعنی وہ تو لڑنے پہ تلا ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے ساتھ کلیش ہو اور میں مکر جاؤں. اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی شخص بعض پہ اعتماد کر کے اسے سودا دے دیتا ہے، ادھار دے دیتا ہے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس نے وہ امانت لی ہے اسے چاہیے کہ واپس لٹائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ گواہی کو چھپائے. گواہی چھپانا دو طریقے سے ہے، ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان کوئی شہادتی ہے تو وہ گواہی نہ چھپائے، ایک یہ ہے کہ میں نے آپ سے لیا ہوا ہے میں مکر جاؤں، یہ بھی چھپانا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے دینے ہیں لیکن میں مکر جاؤں، اس گواہی کو چھپا دوں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں. آپ نے سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا قول الزور، جھوٹی بات، شہادت الزور، جھوٹی گواہی. اور آپ نے یہ اتنی مرتبہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آیا کہ آپ کاش خاموش ہو جائیں. اتنی مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے. شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، یعنی جھوٹی شہادت. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور آج عمومی طور پہ ہوتا ہے قرآن اٹھا دیتے ہیں کہ میں نے دینا ہی کوئی نہیں، حالانکہ
بالکل اسے احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، میں نے دینے ہیں لیکن مکر جاتا ہے اور قسم اٹھا جاتا ہے، اللہ کا نام پہ قسم اٹھا دیتا ہے یا اللہ کی کلام اٹھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غاموس۔ ایسی قسم غاموس کہتے ہیں، کوئی بندہ سمندر میں گرے، اتنی گہرائی میں چلا جائے، اگر وہ واپس نہیں آئے تو زندہ نہ بچ سکے۔ تو جو شخص کسی کے مال کو مارنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اس قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں، غرق ہونے والی قسم، کہ یہ قسم جو اس نے جھوٹ بات پہ اٹھائی ہے اسے غرق کر دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسا انسان اپنے رب سے ملے گا، اللہ دوسرے گناہ گاروں سے زیادہ اس پہ ناراض ہوگا کہ اس نے میرا نام لے کے جھوٹ بولا۔ تو یہ آج معمولی بات ہوئی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا، ایک بندہ صبح ایماندار ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو ایماندار ہو جائے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ جب وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ مال ساتھ نہیں جانا۔ ایک بڑی خوبصورت پوسٹ پڑھی، جس نے بھی لکھی بڑی خوبصورت لکھی، کہنے لگا انسان ساری زندگی حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اتنی محنت، اتنی مشقت کرتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ وہ بہت کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا مرتا ہے تو سارے لوگوں کا اس مال میں سے حصہ ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی، ماں باپ کا بھی، بیوی کا بھی، سب کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس مال میں نہیں حصہ تو اس مرنے والے کا نہیں ہے۔ یعنی یہ جس نے سب کچھ کیا اس کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے جو کیا اس کا وبال یا اس کی اچھائی اسے ملے گی۔ اگر اس نے درست کمایا، درست لیا، کسی کا حق نہیں مارا، تو یہ اس نے اپنے لیے اچھا کیا ہے۔ تو اگر اس نے یہ سب کچھ کیا تو اس کا وبال اس پہ پڑے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی بعض تمہارا بعض میں سے ایک دوسرے پہ اعتبار کر لیتا ہے تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اسے چاہیے ادا کرے امانت کو جو اس نے امانت لی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرے، اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر اس نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ دل کی سوچی ہوتی ہے نا، جو انسان فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کا دل گناہگار ہے، یعنی وہ انسان بدترین ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ جو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اور نہ ہماری چالاکی اس کے سامنے کوئی کام دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے حق پہ نظر نہ رکھیں، جو اپنا حق ہے وہ لیں، اسی میں ہماری زندگی کی بہتری ہے، اور آخرت انجام ہمارا اسی بات میں بہتر ہوگا کہ ہم کسی کے حقوق کو غصب نہ کریں، جو اپنا حق ہے وہ اپنا رکھیں، جو کسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کریں۔ یہ قانون اور ضابطے اللہ نے اپنی پاک کلام میں ہمیں بتائے۔ اللہ انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی سب لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه عذيب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا من النار اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب الأرباب يا ملك الملوك اللهم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجاة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين